نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من اهلي۔ صراط مستقیم کورس ہمارا چل رہا ہے جس میں 40 اسباق ہے اور آج کا ہمارا 38واں سبق ہے۔ ہر سبق میں 5 اجزاء پر بات ہوتی ہے، آج بھی ان 5 اجزاء پر بات ہوگی۔ نمبر 1 قرآن مجید کی آیت، نمبر 2 حدیث مبارکہ، نمبر 3 عقیدہ، نمبر 4 مسئلہ اور نمبر 5 مسنون دعا۔ اس کورس کو شیخ طریقت پیر و مرشد استاذ محترم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس محمد حفظہ اللہ صاحب نے قرآن و حدیث کی روشنی میں مرتب فرمایا ہے تاکہ امت مسلمہ اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ دیکھیں، آج کے درس میں سب سے پہلی چیز قرآن مجید کی آیت، اس میں جہاد کے فرض ہونے پر اللہ رب العزت قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 216 میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ کا فرمان ہے کہ تم پر جہاد کو فرض کر دیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار لگے گا، ہے نا۔ جہاد کرنا اپنی جان سے وہ بڑا مشکل کام ہے، تو ناگوار گزرے گا، اور یہ ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناگوار سمجھو، اسے دل گوارا نہیں دیتا ہے کرنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے دل گوارا نہیں دیتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند سمجھو، ناگوار سمجھو، حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی چیز کو تم پسند کرو اور اس میں ممکن یہ ہے کہ اس میں تمہارے لیے شر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے، کیونکہ ہمارے نصیب میں کیا لکھا ہے، کون سی چیز ہمارے حق میں خیر ہے، یہ اس کا علم ہمیں نہیں ہے، وہ اللہ ہی جانتے ہیں، اور کون سی چیز ہمارے لیے شر ہے اور ہم اسے پسند کر کے بیٹھے ہیں، پیار کر کے رکھے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتہ ہے، تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ فائدے میں ایک بات سماعت فرمائیں کہ دیکھیں یہاں پر جہاد کا معنی کیا ہے؟ قتال فی سبیل اللہ ہے۔ مسلمانوں پر یہ چیز فرض ہے، شروع میں ہی اللہ نے فرما دیا ہے کتب علیکم القتال، جس طریقے سے سورہ بقرہ میں ہی ہے، اللہ فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علیکم صدق اللہ، تو اس میں اللہ فرما رہے ہیں تم پر روزے فرض کر دیے گئے، تو یہاں پر تم پر جہاد کو فرض کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ چونکہ یہ فرضیہ مشکل ہے، یہ جو فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، ٹھیک ہے رکھ لیتے ہیں، نماز پڑھنا ہے پڑھ لیتے ہیں نا، لیکن جہاد کرنا ہے یہ بھی فرض ہے۔ اب اس کے لیے ناگزر ہوتا ہے تو پسند نہیں لگتا ہے لوگوں کو، بھائی میری بیوی بچے ماں باپ فیملی ہے، ان کو چھوڑ کے میں لڑنے جاؤں مر جاؤں تو بڑے مسئلے ہوئے، یہ تو کافی نفس اس کے لیے پریشان کرتا ہے، اس لیے نفس کو طبعی طور پر یہ گراں اور بھاری معلوم ہوتا ہے، مگر اللہ نے اس میں خیر ہی خیر رکھی ہے، خیر ہی خیر ہے، جہاد میں خیر ہی خیر ہے، اور اللہ جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے کہ کس چیز میں خیر ہے اور کس چیز میں شر ہے۔ جہاد فرض ہے اور اس کا انکار کرنا اور اس میں اس کی توہین کرنا کہ بھئی یہ جہاد کیوں کرتے ہیں، ایسا کچھ بھی اس کے بارے میں، جہاد کے بارے میں برا کہنا، تو یہ کیا ہے، یہ کفر ہو جاتا ہے، بندہ سیدھا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور کافر ہے تو کافر تو پہلے ہی کافر ہے۔ بس مسلمانوں کو چاہیے کہ جہاد کا انکار نہ کرے، نہ ہی اس کی توہین کرے۔ آگے دوسری چیز دیکھیں، حدیث مبارکہ میں شہید کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 135 میں، عن عبداللہ ابن
عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یغفر للشہید کل ذنب الا الدین. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرض کے سوا شہید کے تمام گناہ کو معاف کر دیا جاتا ہے. جتنے بھی گناہ ہیں شہید کے اس کو معاف کر دیا جاتا ہے، لیکن ایک باقی ہے. کیا ہے وہ چیز؟ وہ ہے دین یعنی قرض. تو جب تک اس کا قرض ادا نہیں ہوتا ہے تو شہید کو بھی اس کے بارے میں پوچھا جائے گا اور قرض کی ادائیگی کرنی ہوگی سب کو. آگے دیکھیں کہ جہاد فی سبیل اللہ فضائل و احکام، اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. تیسری چیز ہماری عقیدہ ہے نا، تو عقیدے میں جہاد فی سبیل اللہ اس کے بارے میں کیا فضائل ہے، اس کے کیا فائدے ہیں، اس پر کیا احکام لاگو ہوتے ہیں. دیکھیں دین اسلام کی سر بلندی کے لیے کہ میرے دین اسلام میرا مذہب اس لیے کیا ہے سر بلند ہو، ہے نا، یعنی سر بلندی کے لیے دشمنان اسلام سے مسلح جنگ کرنا اور اس میں خوب جان و مال خرچ کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ جہاد فی سبیل اللہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. دین اسلام کی سر بلندی ایک چیز، دین اسلام کا تحفظ، دین اسلام کا نفاذ، دین کی بقا، مسلمانوں کی عزت و عظمت، شان و شوکت اور جان و مال کی حفاظت کا واحد ذریعہ جو ایک ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. جب بندے اس چیز کی حفاظت نہیں کر سکے تو وہ کیوں نہیں کر سکے؟ کیونکہ وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں کرتے. تو اگر ان ساری چیزوں کی، ان تمام چیزوں کی حفاظت کرنا ہے تو اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے. اسی لیے جو ہمارے حکمران فیصلے کرتے ہیں اس پر عمل کر کے آگے بڑھنے ہیں، جو اسلامی حکمران ہوتے ہیں ان کے حساب سے. آگے دیکھیں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 111 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون کہ بے شک اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. کہ ایمان والے جو اپنی جان اللہ کے راستے میں لٹاتے ہیں، جو مال اللہ کے راستے میں لٹاتے ہیں، تو اس کے بدلے اللہ کیا دیں گے؟ اس کا بدلہ اللہ جنت دیں گے. اللہ خود دیکھے فرما رہے ہیں اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں. کون سے لوگ؟ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، مجرموں کو قتل کرتے ہیں اور خود قتل ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ نے جنت کی گارنٹی لیے بتائے. سبحان اللہ. دی مزید اللہ رب العزت آگے کیا فرما رہے ہیں سورۃ الصف آیت نمبر 4 میں ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل اللہ صفا کانہم بنیان مرصوص کہ بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کے راستے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح لڑتے ہیں. تو بتائے کتنی اللہ رب العزت نے اس چیز کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے. سبحان اللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سنن ابی داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 367 میں من قاتل فی سبیل اللہ فواق ناقۃ فقد وجبت لہ الجنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص تھوڑی دیر کے لیے بھی اللہ کے راستے میں قتال کرتا ہے تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے. بتائیں سبحان اللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 27 مرتبہ جہاد کا سفر کیا اور اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے شہید ہونے کی تمنا کرتے تھے. سبحان اللہ. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہم سب ہیں، ماننے والے ہم سب ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پر، یہ عمل بھی سنت عمل ہے، اس عمل پر
بہت کم لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا ہر سنت پہ عمل کرنا چاہیے، جیسے میں کہتا ہوں ہماری 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے سنت و شریعت کے مطابق بن جائے، تو جب کبھی بھی اس کا موقع ملے تو اس میں شرکت کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے ہم سب کو، کیونکہ اتنی فضیلتیں اللہ بھی فرما رہے، اللہ کے رسول بھی فرما رہے۔ دیکھیں جہاد کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک اقدامی جہاد، نمبر دو دفاعی جہاد۔ اقدامی جہاد کسے کہتے ہیں کہ کافروں کے ملک میں جا کر کافروں سے لڑنا، کافروں کے ملک میں جا کر کافروں سے لڑنا اقدامی جہاد کہلاتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ گئے اور سیدھا لڑ لیے، نہیں، پہلے ان کو دعوت دیں گے، اگر وہ دین اسلام کو قبول کر لیتے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر وہ دین اسلام کو قبول نہیں کرتے ہیں تو ان سے جزیہ لیا جائے گا، اور جب وہ جزیہ دیے تو ٹھیک ہے، ان سے لڑائی نہیں، اور اگر وہ جزیہ دینے سے انکار کیے تو پھر ان سے جہاد کیا جائے گا۔ اور یہ جو جہاد ہے یہ فرض کفایہ ہے، ٹھیک ہے نا، جس طریقے سے نماز جنازہ اس میں کچھ لوگ اگر شامل ہو گئے تو فرض کفایہ ادا ہو گیا سب کی طرف سے، تو یہ جو جہاد ہے اقدامی جہاد یہ بھی فرض کفایہ ہے، سب لوگ کا لڑنا اس میں ضروری نہیں ہے، کچھ لوگ ہی مسلمان جا کے لڑ لیے تو کافی ہے۔ ہاں اگر مسلمانوں کے جو امیر ہے تو اگر وہ امیر حکم دیتے ہیں کہ چلو سب جن نکلنا ہے، ٹھیک ہے نا، تو جب امیر المومنین نے حکم دے دیا ہے تو پھر سارے لوگ نکلیں گے اور یہ کیا ہو جائیں گے، یہ فرض عین ہو جائے گا۔ جس طریقے سے 5 وقت کی نماز فرض عین ہے اسی طریقے سے یہ بھی فرض عین ہو جائے گا۔ کیا اسے کہتے ہیں اقدامی جہاد، کافروں کے ملک میں جا کر لڑنا، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا ہے دفاعی جہاد، اگر کافر مسلمانوں کے ملک پر حملہ کر دے، کافر مسلمانوں کے ملک پر حملہ کر دے، دیکھیں جو آج کے حالات ہیں جو چل رہا ہے اس کے متعلق ہے یہ دفاعی جہاد۔ اگر کافر مسلمانوں کے ملک پر حملہ کر دے تو ان مسلمانوں کا کافروں کے حملے کو روکنا، ان مسلمانوں کا کافروں کے حملوں کو روکنا، یہ کیا کہتا ہے، دفاعی جہاد کہلاتا ہے۔ اگر وہ مسلمان ان کے اگر جو اس ملک کے مسلمان ہیں وہ ان کو روکنے کے لیے کمزور پڑ رہے ہیں یا سست ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اب یہاں پر کیا کیا جائے گا کہ جو ان کے پڑوس کے مسلمان ہیں، جو پڑوس کے ممالک ہیں، ان کو چاہیے کہ ان کی دفاع کرے، ان مسلمانوں کی حفاظت کرے۔ کس طریقے سے کہ وہ لوگ آئیں گے، وہ لوگ کو چاہیے نکل کے ان کافروں سے لڑے، تو یہ کس کو چاہیے، پڑوس کے مسلم ممالک کو اس طریقے سے دفاع کرنی چاہیے۔ اور یہ جہاد دفاعی جو ہے یہ فرض عین ہے، فرض کفایہ نہیں ہے، یہ فرض عین ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، جو حالات چل رہے اللہ سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت دنیا بھر کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ فائدے کے طور پر دیکھیں کہ جہاد کرنے سے پہلے جہاد کی تربیت حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ تربیت، اس کی تربیت، تعلیم، کس طریقے سے ایک بندہ اگر ایگزام لکھنے جاتا ہے تو کس طریقے سے وہ اس کی تیاری کرتا ہے، جیسی وہ تیاری کرے گا ویسے وہ پرچہ حل کرے گا، تو جہاد کے لیے بھی جس طریقے سے وہ تیاری کرے گا اتنا ہی اچھا وہ اللہ کے راستے میں جہاد کر سکتا ہے۔ دیکھیں تربیت حاصل کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورہ انفال آیت نمبر 60 میں، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جس کا ترجمہ ہے کہ اور کافروں کے ساتھ لڑنے کے لیے جتنی قوت حاصل کر سکتے ہو کرو۔ بتاؤ، اللہ یہاں حکم دے رہے ہیں، سبحان اللہ، تو اس چیز میں کتنی خوبیاں ہوں گی۔ دیکھیں جب اللہ حکم دے رہے ہیں، جیسے ہم نے پیچھے دعا میں پڑھے تھے، اللہ فرما رہے قُل رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ہے نا، اللہ نے دعا سکھائے، رب زدنی علما، اللہ دعا سکھا رہے، تو کتنی بڑی چیز ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ حکم دے رہے ہیں اس چیز کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہاد کی توفیق عطا فرمائے اور لڑتے ہوئے میدان جہاد میں شہادت کی موت عطا فرمائے۔
آمین۔ آج کا نمبر 4 جو مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ، اس کے متعلق دیکھیں، مجلس میں بیٹھنے سے پہلے اور بعد میں جو ہوتا ہے تو اس کے متعلق کچھ سنت و آداب ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر دیکھیں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے سورۃ المجادلہ آیت نمبر 11 میں، جس کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، جس وقت تمہیں کہا جائے کہ مجلس میں دوسروں کے لیے کشادگی پیدا کرو تو کشادگی پیدا کر لیا کرو، اللہ تعالی تمہارے لیے وسعت پیدا کر دے گا۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنی بڑی بات ہے۔ اگر مجلس میں ہم بیٹھے ہیں، اگر حکم ملا ہے کہ آپ جائیے باہر، تو چاہیے کہ اٹھ کے چلے جائیں۔ اگر مجلس میں جو خطاب کرنے والے ہوتے ہیں اگر وہ کہیں تو ہٹ جائیے، پیچھے ہو جائیے، تو چاہیے اس بندے کو ہٹ جائے۔ اور مسجد میں اگر ہم تن کے پھیل کے بیٹھے ہیں تو انہیں چاہیے کہ جگہ اپنے آپ کو سمیٹ لے اور جگہ کو کشادہ کر دے تاکہ دوسرا بندہ آئے اور وہ بھی بیٹھ جائے، ہے نا، اس کو بھی جگہ مل جائے، وہ بھی بیان سنے، جو درس ہو رہا ہے اس میں شامل ہو۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، اللہ فرما رہے اگر تم مجلس میں کشادگی پیدا کرو گے تو اللہ تمہارے لیے وسعت پیدا کرے گا۔ سبحان اللہ، جیسے کہ وسعت ہر چیز میں ہو سکتی ہے، اولاد ایک ہے تو اللہ اس میں وسعت پیدا کر دیں گے، 4 5 ہو جائے گی، ہے نا، اللہ کے حکم سے۔ اور رزق میں ہے، جیسے تھوڑا کما رہا ہے تو اللہ اس میں برکت دے دیں گے، وسعت پیدا کر دیں گے، رزق میں برکت ہو جائیں گی۔ دیگر بہت سی چیزیں ہیں، اس طریقے سے اللہ وسعت پیدا کر دیں گے۔ جیسے بندے کی نیت ہوتی ہے ویسے اس کو اجر بھی ملے گا۔ دیکھیں موجم الزوائد للحیثمی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 75 میں یہ حدیث ہے، اور حدیث نمبر ہے 16764، جس کا مفہوم ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ اللہ تعالی کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں اور ان کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنا ہو، تو ایک فرشتہ آسمان سے اعلان کرتا ہے کہ تم بخشے بخشائے اٹھو، جہاں مجلس میں بیٹھے ہو وہاں سے بخشے بخشائے اٹھو کہ تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیا گیا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے مجلس کی، ماشاء اللہ۔ اسی طریقے سے موجم الزوائد میں دوسری حدیث ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 84 میں، جس کا مفہوم ہے، ترجمہ ہے حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھے اور انہوں نے اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا تو وہ جو مجلس ہے وہ مجلس قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے حسرت کا سبب بنے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر مجلس میں، خلوت میں، جلوت میں اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھیں مجلس کے کچھ آداب ہیں۔ مجلس کے آداب میں نمبر 1 دیکھیں کہ جب بھی آپ مجلس میں جائیں، مجلس میں بیٹھنے سے پہلے جو لوگ مجلس میں بیٹھے ہیں ان کو سلام کریں۔ نمبر 2 مجلس میں جہاں جگہ ملے وہاں پر بیٹھ جائیں، لوگوں کے کندھے کو فلانگ فلانگ کر نہ جائیں۔ نمبر 3 کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود نہ بیٹھے اس جگہ پر۔ اب کوئی بندہ آگے بیٹھا ہے تو خود اس کو اٹھائے اور پیچھے بھیج دے اور خود آگے بیٹھے، ایسا نہ کرے۔ جو جہاں بیٹھا ہے اسے وہیں بیٹھے رہے اور آپ کو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے۔ نمبر 4 دیکھیں 2 آدمیوں کے درمیان ان کے اجازت کے بغیر نہ بیٹھیں۔ اگر 2 بندے بیٹھے ہیں تو ان کے بیچ میں آ کے نہ بیٹھے بلکہ سائڈ میں بیٹھ جائے۔ نمبر 5 دیکھیں کہ مجلس میں قریب قریب بیٹھنا۔ قریب بیٹھنا اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ نہیں کہ الگ الگ بیٹھے، مل کر بیٹھے، جس طریقے سے نماز میں صف باندھ کر بیٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 6 ہے کہ مجلس میں قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا۔ کوشش کرنی چاہیے کہ میرا رخ قبلہ کی طرف ہو۔ اگر امام قبلہ کی رخ ہے تو ہمارا منہ قبلے کی رخ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ نمبر 7 دیکھیں کہ ہلکا نما مجلس کے درمیان میں نہ جائے۔ اگر کوئی مجلس ہے جس طریقے سے قرآن کے حلقے ہوتے ہیں، تعلیم کے حلقے ہوتے ہیں، تو اس کے درمیان میں جا کے نہ بیٹھے بیچ میں، بلکہ حلقے میں جس طرح لوگ بیٹھے اس طریقے سے بیٹھے۔ نمبر 8 دیکھیں مجلس میں گفتگو ہو رہی ہو تو اس میں حصہ لینا۔
اگر کوئی بات چیت ہو رہی ہے، کوئی بیان ہو رہے ہیں، مشورے ہو رہے ہیں، تو اس میں چاہیے کہ حصہ لے اور تکلفاً سنجیدہ ہو کر نہ بیٹھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سنجیدہ ہونا یعنی غم زدہ ہو کر ایسا کہ افسوس کر اس طریقے سے عجیب حالت میں نہ بیٹھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کیا ہے؟ تکبر کی نشانی ہو جاتی ہے وہ۔ نمبر 9 دیکھیں، مجلس میں بہت زور سے نہ ہنسنا۔ اگر کوئی بات ہو گئی، کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی لطیفہ ہو گیا، تو اس میں کیا ہے؟ اپنے کوئی کارگزاری ہو جاتی ہے تو اس میں زور سے نہ ہنسے بلکہ مسکراہٹ کرے، مسکرانے سے کیا ہے؟ صرف ہلکا سا ایک چہرے پہ اسمائل دے دے، اس سے بھی کام چل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آدمی زور زور سے ہنستا ہے تو اس سے نا آدمی کا وقار ختم ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ زیادہ ہنسنے سے منع کیا گیا، کیونکہ اس سے انسان کا دل جو ہے مردہ ہو جاتا ہے، اور جب دل مردہ ہو گیا تو سمجھ جائے انسان جیتا جاگتا لاش ہو جائے گا۔ نمبر 10 دیکھیں کہ حتی الامکان اپنی مجلس کو اللہ تعالی یا آخرت کی یاد سے آراستہ کرنا چاہیے۔ مجلس میں جتنا ہوتا ہے اللہ کا ذکر، آخرت کی فکر، ہے نا۔ نمبر 11 دیکھیں، مجلس میں 3 آدمی ہوں تو ایک کو چھوڑ کر 2 آدمی آپس میں بات چیت نہ کرے، اور نہ ہی وہ لینگویج میں، وہ لغت میں بات کرے کہ اس کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تیسرے بندے کو۔ تو تیسرے کو جو بات سمجھ میں آتی ہے، جو لینگویج، بھاشا، لغت سمجھ میں آتی، اسی میں بات کیا جائے تو بہتر ہے۔ ہاں اگر 3 سے زیادہ لوگ ہیں مجلس میں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، 2 آدمی جو زبان بولے، عربی بولے، ہندی بولے، جو بھی بولے، اس میں کام چل جاتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نمبر 12 دیکھیں، اگر مجلس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی ہو، ٹھیک ہے نا، اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے تو اس کو اہل مجلس جو ہے ساتھ میں جو بیٹھے، وہ بندوں کا کام ہے کہ اس کو روکے کہ بھائی آپ یہ صحیح نہیں بول رہے، یہ صحیح نہیں کر رہے، ٹھیک ہے نا۔ اس طریقے سے مجلس میں نمبر 13 مجلس میں نئے آنے والے شخص کے اکرام کے لیے ذرا سا کھسک لینا چاہیے، اگرچہ وہاں پر پہلے سے جگہ موجود ہے، یہاں پر جگہ ہے، تیسرا بندہ، کوئی نیا بندہ آئے گا، آ کے بیٹھ سکتا ہے، پھر بھی ہمیں چاہیے کہ تھوڑا سا کھسک جائے۔ کھسک جانے سے کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اس مسلمان کا اکرام کیا، اور ایک شخص کا، ایک مسلمان کا آپ اکرام کرو تو اللہ آپ کا اکرام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 14 دیکھیں کہ مجلس ایک امانت ہے، لہٰذا مجلس میں جو بھی بات اگر کہی جاتی ہے اس بات کو دوسروں تک نہیں پھیلانا چاہیے۔ کوئی راز کی بات ہوتی ہے، کوئی خاص بات ہوتی ہے تو اپنے میں ہی رکھنی چاہیے۔ نمبر 15 دیکھیں کہ نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے کی کوشش کرنا چاہیے، اللہ والوں کے مجلس میں بیٹھنے کی کوشش کرنا چاہیے جو نیک ہیں، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 16 دیکھیں ہر مجلس اور بالخصوص دینی مجلس میں اپنا موبائل فون جو ہے وہ بند کرنا چاہیے، اور اگر بند نہیں کرتے تو کم از کم اس کو سائلنٹ کر دینا چاہیے۔ نمبر 17 دیکھیں مجلس کے اختتام پر مجلس کی دعا پڑھ لینی چاہیے، جو کہ ہم نے پیچھے غالباً شاید پڑھی ہے، سبحان اللہ، جو دعا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ یہ دعا پڑھنے سے یہ کیا ہے؟ یہ کفارہ مجلس ہے۔ مجلس میں جو بھی ہم سے غلطی گناہ ہوتا ہے، کوتاہی ہو گئی ہوتی ہے، تو اس کا کفارہ بن جاتی ہے دعا، ٹھیک ہے۔ تو آج کی ہماری 5ویں چیز ہے مسنون دعا۔ مسنون دعا میں آتا ہے کہ دشمن سے مقابلے کے وقت کی دعا۔ اب جب دشمن سے مقابلہ ہے تو اس وقت کیا دعا پڑھے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا میدان جہاد میں جب دشمن سے مقابلہ ہوتا تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے۔ سنن نبی داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 353 میں یہ حدیث موجود ہے جس میں یہ دعا آئی ہے، اللہم انت عدودی و نصیری بکا احول و بکا اصول و بکا اقاتل، جس کا ترجمہ ہے اے اللہ تو ہی میرا بازو قوت ہے اور تو ہی میرا مددگار ہے، تیری ہی توفیق سے میں برائی سے بچتا ہوں اور تیری ہی مدد سے میں حملہ کرتا ہوں، سبحان اللہ، اور تیری ہی مدد سے میں لڑتا ہوں۔ تو دیکھیں ہر حال میں اللہ کو یاد کرے، ہر حال میں اللہ کو یاد کرے۔ دوسری حدیث دیکھیں سنن نبی داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 353 پر موجود ہے، اللہم منزل الکتاب و مجری السحاب و حازم الاحزاب اہزمہم وانصرنا علیہم،
جس کا ترجمہ ہے اے کتاب نازل کرنے والے، بادلوں کو چلانے والے اور لشکروں کو شکست دینے والے، کون ہے یہ سب؟ اللہ رب العزت ہے نا۔ اے اللہ، تو ہم کہہ رہے اے اللہ دشمنوں کو شکست دے اور ہمیں ان پر غلبہ عطا فرما، ہمیں ان پر فتح عطا فرما، تاکہ ہم جنگ جیت جائے اور وہ جنگ ہار جائے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری 24 گھنٹوں کی جو زندگی ہے اسے سنت و شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔